انسان بنیادی طور پہ حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتا ہے. ازبکستان, تاجکستان, افغانستان, ترکمنستان, why did they separate? سوویت یونین کے اکابرین نے بس یہ مہربانی کی, حالانکہ ان کے سینرز میں آج بھی اتنے خطرناک ہتھیار پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس پلینٹ کو 2 دفعہ تباہ کر سکتے. انہوں نے کسی کا راستہ نہیں روکا. اب جانا چاہتے ہیں, ویری گڈ. ہمارا پرابلم اس ملک میں یہی ہے. آزادی ہمیں ملی ہے 14 اگست 1947 کو. اس آزادی کے ثمرات نیچے تک نہیں گئے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں کو حق کی حکمرانی میں حصہ نہیں بنایا. حق کی بات کرو بس فوراً وہ ہو جاتا ہے, الزامات لگ جاتے ہیں. میں یہاں چونکہ دانشور لوگ بیٹھے ہیں, شریف لوگ بیٹھے ہیں, کچھ گلے کروں گا. ہمارے اکابرین کو پشتونخوا وطن کے خالد الغفار خان کی تاریخ تھی, یا رسول خان چیزائی کی تھی, یا پھر بلوچ بھائی کی تاریخیں تھی, یا سندھی بھائی ان کی جمشید کے نام پوترا یہاں بیٹھا ہوا ہے. ہماری تاریخیں کیا چاہتی تھی؟ ہمارے پاس ووٹ نہیں تھا. 1 man 1 vote. 1 یونٹ کو ہماری تاریخیں, اگرچہ وہ بادشاہ خان کے بڑے بھائی کی اشیل بات سے بنا تھا, ڈاکٹر خان کی, ہم اسے پاکستان کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے. 1 man 1 vote کی بات کرتے تھے کہ پاکستان مختلف نوع انسانوں کا, مختلف نوع کلچر کا ملک ہے, یہ یونیورسٹی فارم آف گورنمنٹ میں نہیں چل سکتا. اگست 47 کو سرتاج عزیز ایک کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے. میں نے وہ صدارت کر رہے تھے. میں نے کہا سرتاج عزیز میں آپ کو سوال رکھتا ہوں, پھر مجھے جواب دیجیے. وہ شریف آدمی خدا کو زندہ رکھے گا, وہ زندہ نہیں ہے, بخشنے کا زندہ ہے. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں, میرے 3, ایک بڑی بہن, ایک بڑا بھائی, ایک گورنر محمد خان, وہ انڈین بورن ہے. میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم پاکستانی بورن. میرا والد بھی پاکستانی بال ہے. اس کا باپ, اس کا باپ, اس کا باپ, اس کا باپ, سب افغان بال ہے. میں نے مجھے بتایا ہم کیا ہیں پھر؟ یہی حال ہم سب کا ہے. ہم ہندوستانی تھے, ہم وہاں تھے, اب ہم ایک ملک میں آ گئے ہیں. اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اٹ شوڈ بی اے فیڈریشن. سوویت یونین اور امریکہ کے مقابلے میں ہمیں رضاکار ہونا چاہیے. ہمیں لوگوں کے وسائل پہ وہاں کے بچوں کو اختیار دینا چاہیے, ان کی زبانوں کا احترام کرنا چاہیے. لیکن ہم نے کسی کی بات نہ مانی. بنگال پہ زبان کے مسئلے پہ جو ہم نے گولیاں چلائیں, آج وہ دن تمام دنیا میں یونیسیف نے ڈکلیئر کیا ہے لوگوں کی مادری زبانوں کا, جس دن ہم نے بنگالیوں کو مارا تھا. That day has been declared. تمام دنیا کے مدرس ڈے بناتے ہیں مادری زبانوں کا دن. بات یہ ہے, ہمارے کے لیے یہ ہے ان باتوں پہ کہ ہم ووٹ مانگتے تھے, فیڈریشن مانگتے تھے, یونٹ توڑنا مانگتے تھے. اس پہ ہمیں اگر جمع کریں 100 سال جیل میں ملے, 100 سال. لیکن وہ باتیں ساری مانی گئی. جی صاحب کا پوتا بیٹا ہے, وہ واحد سندھی تھا جس نے ریزولوشن کی پاکستان کی بنانے کی وہ کی. آخر وہ آدمی کہاں پہنچا. بات یہ ہے اگر کوئی واقعی چاہتا ہے بلوچ انسرجنسی ہے, پشتون انسرجنسی ہے, فلانا انسرجنسی ہے, انسان بنیادی طور پہ نہ پاگل ہوتا ہے, نہ وہ شدت پسند ہوتا ہے. امن انسانی ضرورت ہے, اور امن جسٹس سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے. جہاں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا. جگہ انصاف نہیں ہوگا جھگڑے ہوں گے. بھائی بھائی سے لڑے گا, ایک گھر میں انصاف نہ ہو بھائی بھائی سے لڑتا ہے. معافی چاہتا ہوں, بہنیں بیٹھی ہوئے, شوہر بیوی لڑتے ہیں, باپ بیٹا لڑتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی. آپ عدل کریں, آپ تقوی کے قریب ہو جائیں. ہمارے پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی اپنے ضلع زارہ کے لوگ چائنا جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, جب آتے ہیں یہاں بڑے اچھے لوگ تھے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے. جس چیز کا نظام دیکھ لیتے کہ گڑبڑ نہیں ہوتی, یا بڑے اچھے لوگ تھے, سب کچھ اسلام کے مطابق تھا, اگر کلمہ پڑھ لیتے. ہمیں 100 سال جیل دی گئی, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان ہوتا.
کبھی نہیں کہا. آج ایک ترانہ جب ہم وہ کر رہے تھے، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، میں ان 3 بچوں میں شامل تھا جو روزانہ یہ ترانہ گاتے تھے. مجھے نہ گھر والوں نے کہا کہ تیرا باپ جیل میں ہے، نہ مجھے چاچا نے کہا، نہ مجھے چاچی نے کہا، نہ مجھے ماں نے کہا کہ کیا آپ سر زندہ تھا، تیرا باپ جیل میں ہے. نہ کبھی انہوں نے ہمیں کہا اور نہ کبھی ہم نے سوچا. بڑے باپ حق کی بات کرتے ہیں. یہ غداری کی ڈیفینیشن آئین نے کر دی ہے. آئین کہتا ہے وہ آدمی جو ابریگیٹ کرے گا کنسٹیٹیوشن کو، سسپینڈ کرے گا، اس کی بے عزتی کرے گا، ہی از ہائی ٹریزن کا مجرم ہے. یہاں حامد رضا بھائی سے وہ کروں گا، یعنی سینکڑوں بچوں کو سندھ کے، پنجاب کے، سرائکی بیل کے، ضلع زارا کے، پشتون گڑھ کے سینکڑوں بچوں کو CRPC 144 کی مخالفت میں گولیاں ماری گئی. سینکڑوں، درجنوں نہیں سینکڑوں. آپ ہمارے بچوں کو CRPC 144 کے تحت گولیاں ماریں گے اور آپ کو یہ اتھارٹی حاصل ہوگی جب چاہے آپ آئین پاڑ دیں، جب چاہے آپ آئین پہ چڑھ دو. زیادہ یوں کہتا ہے کیا ہے 3-4 صفحے کا کاغذ ہے، اس دن آپ سے کوئی پوچھ گچھ مولانا صاحب خیر نہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی نہ آپ سے کوئی پوچھے گا. آئین عمرانی معاہدہ ہے، سوشل کانسیپٹ. عمرائی بیٹھے ہوئے تھے جب دوسری دفعہ میں 90 میں اسمبلی کی پہلی دفعہ بنا، 93 میں جب اسمبلی بنی ہم سے حلف لیا گیا. گورنر خدا بخش وہ چیئر میں تھے، میں نے پوائنٹ آف آرڈر کی دوسرے دن کا، میں نے کہا اسپیکر صاحب میں آپ سے چیز وہ ایکسپلینیشن کہتا ہے کیا. میں نے کہا جو ہم سے حلف لیا گیا ہے we will protect, preserve this constitution. یہ فارمیلٹی تھی یا we should mean it. کہتا ہے چیزیں میں کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں، پٹھان آدمی اردو نہیں آتی، یہی لکھا ہوا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا، اس کی پریزرویشن کو کروں. میں نے کہا اگر الفاظ میرے لیے اتنی برا نہ ہے، میں نے کہا کر گورنر بھائی کا تھرڈ جنرل سرکار پھر آ کے آئین کی خلاف ورزی کرے گا. how can I protect؟ اگر فارمیلٹی ہے تو ہو گئی. کہتا ہے نو فارمیلٹی نہیں ہے. میں نے کہا جو فارمیلٹی نہیں ہے تو پھر ہم سب پارلیمنٹ سے ایک الفور لکھیں کہ the day the constitution is violated the people of Pakistan must be on the streets. میں نے کہا یہ دیر تھا کہ ترکی کے لیے آئین. محمد علی جناح صاحب خود کنسٹیٹیوشنل باہر تھے، ان کو بھی مسئلہ تھا ہندو اکثریت کا مسلمان اقلیت کے خلاف. جب وہ ان پہ امپوز نہیں کیا گیا تھا، نہیں کیا گئی تھی ہندوستان کی تقسیم، کرپس مشن جب آیا تو ہندوستان کو 3 گروپس میں 1, 2, 3. محمد علی جناح صاحب 1946 تک ون سپورٹر آف دیٹ اسکیم. اس میں انہوں نے اس بربادی کا راستہ روکنے کے لیے 1940 ریزولوشن میں یہ نقطہ رکھا کہ جس دن اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی each unit has got the right to secede. مرحوم بزرگوں صاحب کو خدا جناب نصیب کرے، انہوں نے ایک ڈرافٹ لکھا تھا کہ پھر ہمیں بھی اب لوگوں سے یہ خطرہ صبح شام رہتا ہے چونکہ آپ آئین کو درخور اطلاع نہیں سمجھتے. پھر ہمارے آئین میں بھی یہ لکھ دیجیے کہ the day the constitution is violated سندھی یا بلوچ یا پشتون they should have the right to secede. ورنہ آپ نہیں روکتے. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہم آئین ایک مقدس وہ ہے. 5 وزیر اعظم، ایک پانسی ہوا عمران بلا شعور مشکل میں جیل میں، جیل گئے، ان کو تکالیف ہوئی، لیکن آج تک کسی بھی آئین کو پاڑنے والے نہ کسی نے پوچھا ہے، نہ کسی نے ان سے یہ کیسے چلے گا الیکشن، یہ سلیقہ دے بھی چلے گا. خانہ باسی نیب کی ناکام ہے، نہ ان کی آنکھیں ہیں. اگر ان کو نہیں ہے میں FIR نکال دوں گا اس الیکشن میں. آج فروری کے انتخابات میں جس انداز میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، جس انداز میں زر اور زور کی بنیاد پہ جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا، جس انداز میں بچوں
بیٹیوں کی بےعزتیاں ہوئی، یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہوا. جو جس انداز میں یہ تماشا ہوا، ابھی میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے یا جہالت، ڈونٹ مائنڈ. جس آرمی کو ہم پاکستان آرمی کہتے ہیں، that belongs to 3 districts of Pakistan. یا اچھا، اگر کل یہ سندھی بھائی، سندھی مانو، انہیں ان کا حق ہے، ہمارا نہیں حق ہے. بلوچ بھائی کہ بھائی ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارا حصہ فوج میں کہاں؟ ویئر از سندھی جنرل؟ کہاں ہے سندھی بریگیڈیئر؟ کہاں ہے سندھی کرنل؟ کہاں ہے سندھی سپاہی؟ کہاں ہے بلوچ؟ کہاں؟ ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا. ہم اس ملک میں حق حکمرانی میں حصہ چاہتے ہیں. آسان نسخہ ہے. میں سب کا ماما بھی ہوں، چاچا بھی ہوں، بھائی بھی ہوں. آپ بلوچ وطن کے سائر و وسائل پہ ان کا حق، ان کے بچوں کا سارا نہیں، ان کا حق تسلیم کر دے کنسٹیٹیوشنل رائٹ کہ آپ کے ساحل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا ہوگا. اس بغاوت کی آواز نکل جائے گی. حمیدہ رضا میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، ساری بیٹھا ہوا ہے، یہ سندھی میرے دوست ہیں. آپ آج ان کو کنسٹیٹیوشنل گارنٹی دے دیں کہ سندھ کے سائل و سائل کے سارے سندھیوں کے آگے نہ کریں، ٹھیک ہے اب بھی لے جائیں. آپ ان کو یہ گارنٹی دے دیں کہ پہلا حق آپ کے بچے کا آپ کے سائل و سائل پہ. یہ ساری باتیں اپنی جگہ آ جائیں گی. وہ تب ہوگا جب آپ آئین کا احترام کریں گے، جب ایک صحیح جمہوری انداز میں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا چشمہ ہوگی. بڑی مشکلوں کے بعد پاکستان میں فیڈریشن ہوئی، بنی بائی کیمرہ. جہاں عالم فاضل لوگ بیٹھے، بائی کیمرہ وہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ایک بائی اکثریت میں ہوتا ہے، تو اس کی اکثریت سنبھالنے کے لیے دوسرا ہاؤس بنا دیا جاتا ہے جہاں قومیتوں کی برابری ہوتی ہے. تو اس آبادی کو کنٹرول رکھنے کے لیے پھر سینٹ برابری کی بنیاد پر کنٹرول کرتا ہے. آپ نے سینٹ کو بنا لیا، سینٹ کی حیثیت کیا تھا؟ اس کو مونسپل میں حصہ نہیں ہے، وہ اپارٹمنٹ میں کچھ نہیں کرتا. اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، دی سینٹ مسٹ ہیو ایکول پاورز قومی اسمبلی کے ساتھ، جہاں پہ ہم سندھی بلوچ سرائکی پٹھان سب مل کے کام کریں گے. یہ پاکستان کے لیے اگر اسے بہتر نسخہ کوئی لا سکتا ہے، بسم اللہ آئے، بسم اللہ پیش کریں. یہ کیسے ہوگا؟ ایک میرا گلہ ہے، ایک میرا سیاسی پارٹیوں سے بہت وہ ہے، بڑی بڑی پارٹیوں سے ذکر خیر میرے دوست نے بڑے اچھے انداز میں کیا.